السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایمان پر بساط قدمی اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت، ان سب باتوں کا تعلق اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے ساتھ اللہ عز و جل کی تخلیقات، اس رب کائنات کے بنائے ہوئے نظام پر بھی غور کرنے کی نہایت ضرورت ہے، تاکہ بندہ کسی مشکل و پریشانی میں اور من مرضی زندگی گزارنے کی وجہ سے ایمان کے کمزور ہونے کی صورت میں شیطانی اور نفسانی وسوسوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور اس کی حکمت و بے نیازی کو بھول بیٹھے اور اللہ عز و جل اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے والے کلمہ کو بول کر اپنے ایمان کو ہی نہ کھو دے۔ اس لیے اللہ عز و جل کے کلام کو بہت اچھے انداز میں پڑھا اور سمجھا جائے، تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے عمل کر کے رضائے الہی اور خوشنودی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کر کے بندہ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنا لے۔ قرآن مجید کے پارہ 19 سورہ الفرقان کی آیت نمبر 44 میں ذکر ہے، ام تحسبوا ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ ام تحسبو، یا یہ سمجھتے ہو، ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ مشرکین اپنی شدت عناد کی وجہ سے نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، نہ دلائل و براہین کو سمجھتے ہیں، بلکہ یہ بہرے اور ناسمجھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہے، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب عز و جل کی تسبیح کرتے ہیں اور جو انہیں کھانے کو دے اس کے فرما بردار رہتے ہیں اور احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور تکلیف دینے والوں سے گھبراتے ہیں، نفع دینے والی چیز طلب کرتے ہیں اور نقصان دینے والی چیز سے بچتے ہیں اور چراگاہوں کی راہیں جانتے ہیں۔ یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضرر رسانی کو سمجھتے ہیں، نہ ثواب جیسی عظیم نفع والی چیز کے طالب ہیں، نہ عذاب جیسی سخت نقصان دہ اور ہلاکت میں مبتلا کرنے والی چیز سے بچتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 45 اور 46 میں یوں ارشاد فرمایا، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا۔ اے محبوب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ کیسا پھیلایا سایہ، اور اگر چاہتا تو اسے ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا۔ الم تر الی ربک، اے محبوب کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو نہ دیکھا کہ اس کی صنعت و قدرت کیسی عجیب ہے؟ اس نے سایہ کو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کیسا دراز کیا کہ اس وقت ساری روئے زمین میں سایہ ہی سایہ ہوتا ہے، نہ دھوپ ہے نہ اندھیرا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ایک ہی حالت میں ٹھہرایا ہوا بنا دیتا کہ سورج طلوع ہونے سے بھی سایہ زائل نہ ہوتا۔ پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنایا، کیونکہ اگر سورج نہ ہو تو سائے کا پتہ ہی نہ چلے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا کہ طلوع کے بعد سورج جتنا اونچا ہوتا گیا اتنے ہی سایہ سمٹتا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء یعنی چیزوں کی طبعی تاثیریں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں۔ آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، ثقیل بھاری بدن کا سایہ بننا، سورج کا سایہ اٹھا دینا، سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تاثیریں ختم ہو جائیں۔ پھر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا اور نیند کو آرام اور دن بنایا اٹھنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اپنی تاریکی سے سب کو ڈھانپ دینے والا پردہ اور نیند کو تمہارے بدن کے لیے راحت اور کام کاج چھوڑ دینے کا وقت بنایا، اور دین کو نیند سے اٹھنے کے لیے بنایا تاکہ دن میں روزی تلاش کرو اور کام کاج میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت میں مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے، کیونکہ رات کی تاریکی سب کچھ ڈھانپ دینے میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اس آیت میں نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دینے میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے، اور اس کے ذریعے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا جیسے سوتے ہو پھر اٹھتے ہو ایسے ہی مرو گے اور موت کے بعد پھر اٹھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔